علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ آج دو اہم فیصلے ہمارے سامنے آئے ہیں اور یہ دونوں اہم فیصلے غیر متوقع نہیں تھے۔ جس طرح توشہ کیس آگے بڑھ رہا تھا، یہ مس ڈکلریشن کا کیس تھا اور صاف نظر آ رہا تھا کہ چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری قریب ہے، ان کی نااہلی قریب ہے، اور آج یہ فیصلہ آ گیا۔ دوسرا فیصلہ جو سامنے آیا وہ بھی غیر متوقع نہیں تھا اور ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے کئی مرتبہ آپ کی گوش گزار کر چکے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور آج ثابت ہو گیا کہ عام انتخابات اپ کمنگ الیکشن اپنے وقت پر نہیں ہوں گے، کیونکہ مشترکہ مفادات کونسل نے نئی ڈیجیٹل مردم شماری کی آج متفقہ طور پر توثیق کر دی ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری کے حوالے سے۔ ان کی گرفتاری ہو گئی ہے، اب وہ اڈیالہ جیل میں ہیں اور ان کے پاس ابھی ریمیڈیز موجود ہیں۔ وہ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، اپیلوں کے حق ان کے پاس موجود ہیں۔ ان کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ یہی صورتحال رہی تو ہو سکتا ہے قید میں تو انہیں کوئی ریلیف مل سکے وقتی طور پر، لیکن ان کی نااہلی ختم ہونے والی نہیں ہے اس وقت تک جب تک یہ معاملہ ہائر کورٹس تک نہیں جاتا اور وہاں سے کوئی فیصلہ نہیں آتا، اور یہ یقیناً پاکستان میں ایک ٹائم کنزیومنگ عمل ہوتا ہے۔ تو ان کی نااہلی اس وقت ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوگی، جس کو دور کرنے کے لیے ان کو کافی تک و دو کرنی پڑے گی، اور وہ دور ہوتی ہوئی آسانی سے نظر نہیں آ رہی ہے۔ جو ریئیکشنز آئے ان کی گرفتاری کے حوالے سے وہ میں شیئر کرتا چلوں، کیونکہ آج بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا ایک اور وزیر اعظم، اس کو سزا ہو گئی، سابق وزیر اعظم کو سزا ہو گئی۔ تو اس پر حکومت کی جانب سے مریم اورنگزیب صاحبہ کا رد عمل آیا ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری کا نواز شریف کی گرفتاری سے موازنہ نہ کیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو حکومت نے گرفتار نہیں کیا، بلکہ تمام تر قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ٹرائل کورٹ نے انہیں سزا سنائی ہے۔ اسی کے ساتھ ترجمان تحریک انصاف کا موقف بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ تحریک انصاف نے اس فیصلے کو متعصبانہ قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ توشہ خانہ مقدمے کے ذریعے نظام عدل کی پیشانی پر ایک اور سیاہ دھبا لگایا گیا۔ سیشن عدالت کا فیصلہ سیاسی انتقام اور انجینئرنگ کی بدترین مثال ہے، یہ موقف ہے تحریک انصاف کا۔ علی محمد خان بڑے اہم رہنما ہیں تحریک انصاف کے، ان کا موقف بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کو انصاف نہیں ملا، توشہ خانہ فیصلے کے خلاف اپیل میں اعلیٰ عدلیہ میں جائیں گے، وہاں پر پیش ہوں گے، اور تحریک انصاف کے کارکنان سے درخواست ہے کہ پرامن رہیں، کوئی قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ اس کے ساتھ جو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بیان ہے الیکشن کمیشن کا، اور الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے اثرات تحریک انصاف کی پارٹی پر بھی مرتب ہوں گے۔ الیکشن کمیشن پارٹی کی سربراہی کا کہ وہی تقاضے ہیں جو ایک رکن قومی اسمبلی کے تقاضے ہیں، اور توقع یہ ہے کہ جلد الیکشن کمیشن کا اجلاس بلایا جائے گا اور چیئرمین تحریک انصاف کو پارٹی صدارت سے فارغ کر دیا جائے گا، ان کی چیئرمین شپ ختم کر دی جائے گی، کیونکہ وہ اب اس قانون کے مطابق اپنی سزا کے بعد اس عہدے کے اہل بھی نہیں رہے ہیں۔ مشترکہ مفادات کونسل نے نئی ڈیجیٹل مردم شماری کی جو آج منظوری دی ہے متفقہ طور پر، یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، صرف دیکھنا یہ تھا کہ وہ سیاسی قوتیں جو ہر صورت میں الیکشن اپنے وقت پر چاہتی تھیں، اب سے 2 3 4 دن پہلے تک وہ یہ کہتی تھیں کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، انہوں نے بھی آج متفقہ طور پر اس مردم شماری کی منظوری دے کر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر نہیں ہو رہے۔ اب الیکشن کب ہوں گے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے پاس ہوگا۔ اب اس کا جو اختیار ہے، اس پر کنٹرول ہے، وہ سیاسی قوتوں کا نہیں ہوگا بلکہ الیکشن کمیشن جیسے اہم ادارے کا ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس معاملے پر، سب سے پہلے بات کریں گے جناب مصطفیٰ کمال صاحب، سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں MQM کے۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ مصطفیٰ، سب سے پہلے تو آج کی گرفتاری کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے، کیا ماننا ہے؟ ایک مرتبہ پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم دائروں کے سفر میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، بار بار ہمارے وزرائے اعظم جو ہیں ان کو سزائیں ہوتی ہیں، وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ وہ ایک نئی روایت شروع کرتے جب وہ وزیر اعظم بنے تھے، لیکن یہ گرفتار کرنے کی جو روایت ہے اور لوگوں کو جیل ڈال کر اور لوگوں کی اے سی نکال کر اور ان کو جو ہے وہ ایسے کر کے منہ پہ ہاتھ پھیر کر کے میں چھوڑوں گا نہیں، یہ بہت بدقسمتی سے عمران خان صاحب نے خود اس کو اور تقویت پہنچایا ہے، اس کو بہت دوام بخشا، اور میں نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ ایسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ جو کچھ ہونا چاہیے آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا یہ موقف ہے۔ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وہ مجرم ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر مجرم نہیں ہیں، اگر کوئی ان پر جرم ثابت نہیں کر سکتا تو پھر ان کو ان کی وکٹمائزیشن یا ان کو
पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का उनको सामना नहीं करना चाहिए। हमारा ये मौक़िफ़ है। अच्छा, आज जो मुश्तरका मफादात कौंसिल ने नई डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी दी, आपका देरीना मुतालबा था। ये मुतालबा आपने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वहाँ से आपने शुरू किया, आपकी बात मानी गई, आपको सैम्पल मरदमशुमारी के बजाय कंप्लीट मरदमशुमारी वक्त से पहले मिली, फिर आप उस हुकूमत से अलहदा हुए। होते होते मामला यहाँ तक आ गया कि इस जगह पर आकर फैसला हो रहा है जहाँ पर इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त से आगे बढ़ गए हैं। देखें, इसमें हमें इस बात को देखना है कि क्या अभी मरदमशुमारी होना बाकी है, 2 महीने बाकी हैं, 6 महीने बाकी हैं, और हम कह रहे हैं कि नई मरदमशुमारी पे जब हो जाए उसके बाद इलेक्शन कराना, या अभी कुछ और प्रोसेस बाकी है। आप देखिए कि तकरीबन पूरे 8-9 महीने का प्रोसेस हो गया। उसके बाद जो डेट एक्सटेंड होनी थी वो डेट एक्सटेंड हो गई मरदमशुमारी की। उसके बाद जो ऑडिट का एक टाइम था वो ऑडिट भी हो गया, और 23 जुलाई को वो ऑडिट की रिपोर्ट जमा हो गई। और आज जो है वो जब CCI की मीटिंग हुई है, प्रोविजनल रिजल्ट्स अनाउंस हुए, तो अभी 3.25 महीने बाकी हैं। आपको ये पता है, सब लोग पूरे पाकिस्तान को, कि ये वो यूनिक किस्म की मरदमशुमारी थी इस दफ़ा 2023 की, कि जो अपने वक्त से 5 साल पहले कराई जा रही है। 5 सालों के अंदर ये वरना तो 10 साल है ना टाइम मरदमशुमारी को। पिछली मरदमशुमारी तो 19 सालों के बाद हुई थी, तो 5 साल पहले कराई ही इसलिए जा रही है ना कि पहले वाली मरदमशुमारी जो है वो गलत हुई हुई है, और पहले वाली मरदमशुमारी जो कि गलत हुई हुई है और उसके ऊपर आपने डिलिमिटेशन और हल्का बंदियां की हुई तो गलत की हुई हैं। तो क्या इलेक्शन सिर्फ करा देने का नाम है? RTS सिस्टम बंद करके पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन अगर करा देने का नाम है और उसको मुल्क को तबाह करने का नाम है, तो आप देख लें 5 सालों में इस तमाम होशियारी और चालाकियों का नतीजा कहाँ है कि आज मुल्क जो है वो हर दिन खबर आ रही होती है कि पता नहीं आज हम अभी डिफॉल्ट कर रहे हैं और कल डिफॉल्ट कर रहे हैं, और हम इस तरह जश्न मनाते हैं कर्ज मिलने पर कि जैसे कोई हमें जो है कोई खजाने का कोई पहाड़ हमारे हाथ लग गया है। तो ये इसीलिए इतने प्रोसेस हो जाने के बाद आज भी 3.25 महीने हैं। अगर फर्ज करें कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि भाई हमें 4 महीनों में हम डिलिमिटेशन करा सकेंगे, तो भाई कभी इमरजेंसी में भी काम करना चाहिए ना। अगर 8 घंटों की वर्किंग आवर्स के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि 4 महीने में, तो भाई राउंड दी क्लॉक काम करें, 3 शिफ्टों में काम करें। एक इमरजेंसी आ गई है मुल्क के अंदर। अब ये सब चीजें होने के बाद, ये सब चीजों के बाद अगर आप कहें कि नहीं 2017 की मरदमशुमारी पे इलेक्शन कराओ, इलेक्शन तो हो जाएंगे, लेकिन वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होंगे, वो शफाफ इलेक्शन। क्या जरूरत है 16 घंटे या 24 घंटे काम करने की? आइन में गुंजाइश मौजूद है कि अगर कोई आइनी तकाजा वक्त पे पूरा ना हो रहा हो किसी वजह से, तो उसकी मुद्दत को आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये जो अभी KP में और पंजाब में इलेक्शन वक्त पर नहीं हुए, तो एक आइन की शिक है जिसको इस्तेमाल किया गया इस मामले की दलील के लिए। तो आइनी बहरान तो कोई पैदा नहीं हो रहा, सियासी बहरान जो मुल्क के अंदर मौजूद है, क्या वो इससे हल हो जाएगा? देखिए, सियासी बहरान मसूद रज़ा साहब, ये बताइए, मैं सिंध का रहने वाला हूँ, सिंध में बड़ी जो है वो इस सियासी निज़ाम से बड़ी दूध की नहरें बह रही हैं। अब इससे बुरा और कौन क्या करेगा कि जहाँ पर पीने का पानी आप देते नहीं हैं, सीवरेज घर का पानी घर से बाहर नहीं जाता, पीने का पानी घर में आता नहीं है, कचरा आप उठाते नहीं हो, रात में लाइट नहीं है, सुबह गैस नहीं है, नौकरी आप देते नहीं हो, 5 लाख नौकरियां दी हैं, एक नौकरी कराची हैदराबाद वाले को नहीं है। 50 साल पहले कोटा सिस्टम था, आज इनकी ये जनरेशन हमें कोटा सिस्टम, कोटे पे भी कोटा नहीं देती। पूरे कराची से लेकर कश्मीर तक माएँ वहां से पानी लेकर आती हैं जहां पर जानवर पानी पीते हैं। तो ये कौन सी दूध की नहरें सियासी निजाम बहा रही थी कि अब जो है वो सियासी निजाम जो है वो जरा 2 महीने डिरेल हो जाएगा तो बस वो दूध, जो नलकों से दूध आना था ना, वो दूध आना बंद हो जाएगा, सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और भाई हमारे पास लुटने के लिए बाकी क्या बचा है कि आप जो है वो 1 महीने बाद कराओ। मजे इन्हीं के आने हैं, इन्हीं लोगों के आने, इन्हीं की लूट मार। कम से कम अगर जितनी देर डिले होता है इलेक्शन हमें कम से कम इस लूट मार से तो शायद जो थोड़ी सी बचत रहे, वरना सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। तो आप कहते हैं कि फिर तो इलेक्शन जो आपका मौक़िफ़ है मुस्तफा कमाल साहब, उससे तो लगता है फिर इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्शन होंगे भी तो भी ये सूरत हाल होगी। क्योंकि मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि आपने जब PDM की हुकूमत को ज्वाइन किया, उनके आप इत्तेहादी बने, तो आपने एक उनसे मुआहिदा किया और उस मुआहिदे को लेकर आप तकरीबन अभी
چند مہینے پہلے سے آپ نے اس پر بات کرنا شروع کی ہے. آپ اطمینان سے رہے, حالانکہ آپ نے شرط رکھی تھی کہ 1 مہینے کے اندر آپ کے مطالبات پورے ہونے چاہیے. میں پیپلز پارٹی سے معاہدے کی بات نہیں کر رہا, میں پی ڈی ایم کے ساتھ معاہدے کی بات کر رہا ہوں, جس میں گارنٹر, پیپلز پارٹی والے معاہدے کے جو گارنٹر تھے وہی پی ڈی ایم کی قیادت تھی. تو آپ نے پی ڈی ایم سے کوئی اس پر جو ہے لڑائی جھگڑا نہیں کی, بلکہ اس دفعہ مردم شماری کے معاملے میں آپ نے اختیار بھی اٹھا کر وزیر اعظم کو دے دیا اپنا. دیکھیں مسعود بھائی, ہمارے پاس 7 سیٹوں کے ساتھ کتنا آپشن بچ جاتا ہے. 14 سیٹیں آپ نے شہر میں شب خون مار کے 2018 میں آر ٹی ایس سسٹم خراب کر کے جو ہے لوگوں کو سوتے ہوئے سے اٹھا کر آپ نے صبح بتا دیا کہ آپ ایم این اے بن گئے, ایم پی اے بن گئے, اور اس کا حشر آپ شہر میں دیکھ رہے ہو. دیکھیں ہمیں وفاقی حکومت کا, ہم کی حکومت کا حصہ ہیں. اس وفاقی حکومت کے حصہ ہونے کی وجہ سے ہی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس مردم شماری کو پروونشل گورنمنٹ کے جو انیومریٹرز تھے, جو ڈی سیز تھے, پروونشل گورنمنٹ کی بیکنگ کے ساتھ وہ 7 اپریل کا اخبار اٹھا کر دیکھیں, اس میں خبر آ گئی کہ 98% مردم شماری سندھ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور کراچی کی آبادی 1,35,00,000 ہے. ہم چونکہ اس کا پیچھا کر رہے تھے, پہرا دے رہے تھے, اس کے اوپر ثبوت و شواہد جمع کر رہے تھے, اور تھینکس ٹو دس گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ اینڈ تھینکس ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان, انہوں نے ہمیں ایکسس دیا, ہم نے ثبوت و شواہد پیش کیے, ان کے وزیر احسن اقبال صاحب نے ایکسس دیا, اور اس کی وجہ سے ہمارے ثبوت و شواہد کی وجہ سے ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی. اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرتے 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 جب 23 مئی کو جب یہ ڈیٹ ختم ہوئی ہے تو تقریباً 56 لاکھ لوگوں کا اضافہ جو کہ بازیاب ہم نے کرائے, اور ہم نے ان کو 1,91,00,000 پر یہ مردم شماری کمپلیٹ ہوئی. یہاں پر بھی بس نہیں ہوا, اس کے بعد جب ثبوت و شواہد موجود تھے تو یہ جب پوسٹ سینسس ہوا ہے, آڈٹ ہوا ہے, پوسٹ سینسس آڈٹ ہوا ہے, اس آڈٹ میں بھی آج آپ کو اگر جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں 1,91,00,000 سے ہم 2,05,00,000 پہ 3 لاکھ پر پہنچے ہوئے, تو 1,35,00,000 پر جہاں پر آپ کو لاک کر رہے تھے اور 2,05,00,000 تقریباً 70 لاکھ لوگ بازیاب کرائے گئے اس پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ کی, موجودہ گورنمنٹ کے تمام سرکاری افسران کے تمام جیری مینڈرنگ کے باوجود. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے, لیکن ہم اس پہ مطمئن نہیں ہیں. ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. آپ اس پہ مطمئن نہیں ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, جو جس بازیابی کی آپ بات کریں کہ یہ بازیاب کرائے گئے, جب گزشتہ دور حکومت میں آپ کا مطالبہ مانا گیا, ڈیجیٹل مردم شماری کرنے کے طریقہ کار کو اپنایا گیا, آپ کی تمام باتیں مانی گئیں, پھر آپ نے اس حکومت کو چھوڑا, اس حکومت کو جوائن کیا, پھر اس حکومت میں ہم نے دیکھا کہ ایک سیلف ڈیفالٹ کنڈیشن پیدا کی گئی, اور پھر اس کو بچانے کی بات کی گئی, اور پھر معیشت کا ستیہ ناش ہوا, پھر مردم شماری کے جو نتائج سامنے آئے اس پر بھی آپ مطمئن نہیں ہیں, لیکن اسے بادل نخواستہ قبول کر رہے ہیں. تو ملا کیا پھر آپ کو اس میں؟ یعنی مردم شماری تو ٹھیک نہیں ہے. ارے مردم شماری پہ ہمیں کیا ملا؟ ہمیں مردم شماری کے ریزلٹس, پروویژنل ریزلٹ جو ہم کہتے تھے کہ جو پرانی حلقہ بندیاں ہوئی ہوئی ہیں 2017 کے حساب سے وہ غلط ہوئی ہوئی ہیں, ہمیں نئی حلقہ بندیاں ملیں گی. سب سے بڑی بات ہمارے کہنے پہ پروویژنل ریزلٹ جو ہے وہ ہمارے ڈیمانڈ پر, ہمارے مطالبے پہ آج سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی ہے, رزلٹ اناؤنس ہو گیا. یہ دوسری بڑی کامیابی. اور پھر تیسری بڑی کامیابی کہ کراچی کی آبادی جو اب تک کے نمبرز آ رہے ہیں وہ سندھ کی آبادی کا 37% ہو گیا, 33% سے 4% بڑھ کے 37% ہو گئی ہے کراچی کی آبادی. اور تمام اربن سینٹرز اگر لگائیں گے تو ہم 50 کو بھی کراس کر رہے ہیں. تو یہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ اربنائزیشن ہو رہی ہے, اور اس کو جو پروونشل گورنمنٹ کے جو جاگیردارانہ, وڈیرانہ, سرمایہ دارانہ ہماری ذہنیت ہے, وہ اس کو آپ دیکھیں نا, صوبے میں پوری دنیا میں اربنائزیشن ہو رہی ہے, ان کے نمبر جب آ رہے ہیں تو وہ رولرائزیشن ہو رہی ہے. یعنی کہ 58% جیکب آباد کی آبادی بڑھ رہی تھی, 48% جو ہے لاڑکانہ کی آبادی بڑھ رہی تھی, اور کراچی بڑھ رہا تھا 13%. ابھی جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ تناسب بالکل صحیح ہوتا ہوا نظر آئے گا. تقریباً جو ہے وہ 27% جو ہے وہ کراچی کی آبادی بڑھی ہے, اور جو اس مردم شماری 5 سالوں میں ہم نے تقریباً 43 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا ہے. جو 19 سالوں کے بعد جو مردم شماری ہوئی تھی 2017 میں, 19 سالوں کے بعد اس میں صرف 60 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا ہے. ابھی صرف 5 سالوں کے بعد آبادی مردم شماری ہوئی ہے, اور اس میں 43 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا ہے. اور ایک دفعہ میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی پہلی دفعہ 4% اربنائزیشن شہر میں, کراچی شہر میں ہونا, یہ بہت بڑا لیپ فارورڈ ہے. ہم اس پہ مطمئن نہیں ہیں, لیکن یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. اس موجودہ حکومت سے یہ بھی نہیں کرنے دے رہے تھے, وہ ہمیں 1.35 پہ 30% پہ ہمیں لاک کر رہے تھے, وہ ہم آج جو ہے 37% پہ آ گئے. چلیں بہتر, یہ بڑی کامیابی ہے, اور آپ وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں, انہوں نے بڑا کام بھی کیا, گو کہ آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں. مگر سر
اس طرز عمل، اس جس طریقے سے سارا عمل آگے بڑھا ہے، ایک چیز تو ہوئی ہے، وہ یہ کہ اگلے جو اپ کمنگ الیکشنز ہیں وہ اس کا اختیار سیاسی لوگوں کے ہاتھوں سے نکل کر اب صرف اور صرف الیکشن کمیشن کے پاس رہ گیا. اب یہ الیکشن کب ہوں گے، اس کا آپ کو کیا اندازہ ہے؟ آپ نے اس کو سوچنے کی کوشش کی ہے کہ کتنے مہینے بعد اب یہ مزید بڑھیں گے الیکشن؟ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم تو ایک دن بھی نہیں چاہتے کہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے بڑھے. ٹائم پہ الیکشن چاہتے ہیں. ایم پاکستان فلی تیار ہے اپنا کھویا ہوا مقام واپس لینے کے لیے. ہم 2013 کی اپنی پوزیشن انشاءاللہ تعالی واپس لیں گے. ہمارے اندر جو اسپلٹ تھا وہ بھی مرجر ہو گیا ہے، وہ تمام چیزیں کارکنان لوگ عوام سب مل گئے ہیں، اور ہم تو بہت تیزی سے جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے ری گین کیا ان 8 مہینوں میں. اور آپ دیکھیں کہ بڑی کامیابی، ہم نے 53 یونین کونسلز ایڈ کروایا ہے. ہم نے کے الیکٹرک سے جو ہے وہ کے حوالے سے وزیر اعظم سے ملاقات کر کے وزیر کو یہاں پر مدعو کر کے الیکٹرک کے ساتھ میٹنگ کر کے ہم بہت بڑا انشاءاللہ تعالی مسئلہ حل ہوگا. کے الیکٹرک کے حوالے سے بہت بڑے بڑے فیصلے اس کے اندر میں اس کے اثرات آنا شروع ہوں گے. اور یہ مردم شماری پر 70 لاکھ لوگ جو ہے کوئی گنے نہیں جا رہے تھے ان کو بازیاب کرا. یہ وہ ساری سکسیس سٹوریز ہے جس کو لے کر ہم جا رہے ہیں. اور پھر آخری لیگیسی شہر میں کام کرنے کی ہماری ہی ہے. آخری دفعہ کام ہمارے ہاتھوں سے ہوا تھا. 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. بالکل آپ کو عوام دوبارہ منتخب کرے سر، آپ بالکل کام کیجئے گا، اور آپ کے دور کا جو کام تھا وہ ہم کبھی نہیں بھولتے، اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ نے بڑا زبردست کام کیا تھا. لیکن سر میرے سوال کا جواب دیں. میرا اندازہ جو تجزیہ بتاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ مارچ سے پہلے، اگلے سال مارچ سے پہلے الیکشن کے امکانات نظر نہیں آتے. آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت تک بھی ہو سکیں گے یا اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ اب سارا اختیار الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے؟ مسعود بھائی، الیکشن کمیشن جو یہ کہہ رہی ہے کہ 4 مہینے اس کو مردم شماری ڈی لیمیٹیشن میں لگیں گے. میں کرتا ہوں کبھی ایمرجنسی میں بھی کام کیا جانا چاہیے نا. اگر 8 گھنٹے کی ورکنگ کے اگر آپ کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے لگیں گے تو بھائی 3 شفٹوں میں کام کریں، ہیومن ریسورسز بڑھائیں، 1.5 مہینے میں ڈی لیمیٹیشن کریں، دن رات ایک وار فوٹنگ پہ کام کریں نا. کبھی ہم نے بھی تو کیا رات بھر 11 سالوں میں بریجز بنتے تھے، 4 مہینے میں شماری کے بارے میں تو وار فوٹنگ پہ کام نہیں ہوا نا. یہاں سے ڈیلے ہوا، ڈیلے ہو کے ان کو ملا، وہ کیا ان کو ایکسٹرا پیسے مل رہے ہیں، ان کو ایکسٹرا مرات مل رہی ہیں، وہ کیوں 24 گھنٹے کام کریں جب آپ لوگوں نے 24 گھنٹے کام نہیں کیا؟ کرنا اس لیے ایگزیکٹلی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس والی بات پہ کہ صرف اس والی بات پہ ٹائم کو ایکسٹینڈ کرنے کا بہانہ بنے، یہ بہانہ یہ ایکسکیوز ٹھیک نہیں ہے. اگر مردم شماری پہ غلط مردم شماری نہیں کیے ہوئے ہوتے اور اس کے ڈیٹ کو ایکسٹینڈ نہیں کرنا پڑتا اور اس کے پیچھے لگنا نہیں پڑتا، پھر اس کا آڈٹ نہیں ہونا پڑتا، تو ابھی ہم بہت پہلے ڈیلیمیٹیشن آپ نے اس کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوئی بات نہیں کی. بالکل ہم نے آج خالد مقبول صدیقی بھائی نے بات کی کہ جن لوگوں نے 70 لاکھ لوگوں کو گنے بغیر اپنی رپورٹ جمع کرا دی تھی ان کا احتساب ہونا چاہیے. ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ کیا یہ خدا نخواستہ یہ مقبوضہ کشمیر ہے؟ کیا یہاں پر نریندر مودی کی حکومت ہے کہ ہمیں وہ گننے سے بھی ڈرتے ہیں؟ ہم پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں، چلانے والوں کی اولادیں ہیں، چلا رہے ہیں پاکستان، بچایا ہے، بنایا ہے، چلا رہے ہیں. اس کے باوجود آج مجھے اتنی تقدو کرنی پڑتی ہے اس ملک میں اپنے آپ کو صرف گنوانے کے لیے. بہت بڑا کوسچن مارک ہے ریاست کے لیے. اور ریاست کو پوچھنا چاہیے کہ کسی کی حکومت ہے، حکومت کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کی جاگیر بنا دی ہے، یہاں پر آپ نے کوئی جو ہے کسی کو پٹے پہ دے دیا ہے. یہ دیکھنا چاہیے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ایک بار پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں فرنچائزمنٹ پیدا ہو رہی ہے کہ آج مشترکہ مفادات کونسل میں کیا یہ بات کی گئی، سب کی طرف سے کی گئی یا آپ کی طرف سے کی گئی یا پیپلز پارٹی کی طرف سے کی گئی کہ الیکشن کب ہوں گے اس کی ہمیں ڈیٹ دی جائے؟ دیکھیں مشترکہ مفاداتی جو کونسل ہے اس کے اندر امین الحق صاحب کو ایز اے گیسٹ بلایا گیا تھا آج. وہ ابھی واپس نہیں آئے، ہماری ان سے گفتگو نہیں ہو پائی ہے اور کنٹینیوٹی کے ساتھ وہ میٹنگز میں رہے ہیں. تو ہمیں ڈیٹیلز ملے گی کہ اندر میٹنگ میں ہوا کیا ہے. وہ کہ کل ول تک ہمارے پاس ساری چیزیں آئیں گی. ابھی تک تو ہمیں ویسے جو سرسری طور پر جو چیزیں آئی ہیں وہاں سے اس کے اوپر میں آپ کے سامنے کامنٹ کر پاؤں. آپ جو سوال کر رہے ہیں اسپیسیفکلی شاید میں کل کے بعد آپ کو بتا پاؤں. ٹھیک. اچھا، کتنی سیٹوں کا اضافہ ہو رہا ہے آپ کے نزدیک؟ کیونکہ میں ابھی قائرہ صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیٹوں کا اضافہ نہیں ہو رہا، جو 372 کا ہندسہ ہے وہ اپنی جگہ موجود رہے گا، تو کسی آئینی ترمیم کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ اوور آل جو پاکستان میں تمام صوبوں کی سیٹیں ہیں وہ اتنی ہی رہیں گی، لیکن ود ان دی باؤنڈریز آف پروونشل باؤنڈریز کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ ضرور ہوگی جہاں جہاں پر آبادی بڑی. اب فرض کریں کہ اگر کراچی کی آبادی بڑی ہے، اس کے پرسنٹیج بڑے ہیں اور کہیں سے آبادی رورل آبادی کم ہوئی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی اتنی سیٹیں جو اتنی آبادی کی سیٹیں جو ہے وہ اربن سینٹرز میں شفٹ ہوں گی. اور یقیناً کراچی میں جو آپ ابھی تک کے نمبرز آ رہے ہیں، جو کہ ہمارے پاس کنفرم نمبرز نہیں ہیں، ابھی تک کے جو نمبرز آ رہے ہیں اس میں 2 این اے کی سیٹیں اور 3 پی ایس کی پروونشل سیٹیں جو ہے بڑھنے کی امید ہے.
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब, सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद उनके पास और क्या क्या रेमेडीज़ मौजूद हैं, इस पर आईनी और कानूनी राय लेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुलजिम नहीं बल्कि मुजरिम हैं और अडियाला जेल में कैद हैं। वहाँ उनको रखा गया है एक अलहदा कमरे में। इस कमरे के अंदर एक दरवाज़ा है, एक खिड़की है, पंखा लगा हुआ है, उनको बाथरूम की सहूलत दी गई है, टीवी और इंटरनेट की सहूलत उन्हें मैसर नहीं होगी। सख्त सिक्योरिटी हिसार में उनको रखा गया है। आज उनकी केस की समाअत, तोशाखाना केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में होनी थी। कल जो पेशरफ्त हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उनको सही से सुना नहीं जा रहा, लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस कुछ डायरेक्शंस देकर इनको अदालत में भेजा था। और आज जो एतराज़ात थे वो भी PTI के दूर होने थे, लेकिन आज सुबह अदालत में ना तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ पेश हुए, ना उनके वकील पेश हुए। एक बार वक्फ़ा दिया गया, दूसरी दफ़ा जब वक्फ़ा दूसरी मरतबा समाअत शुरू हुई उस वक्त भी ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ पेश हुए, ना ख्वाजा हारिस पेश हुए। जब तीसरी मरतबा समाअत हुई उस वक्त ख्वाजा हारिस पेश हुए और उन्होंने कहा कि वो दरख्वास्त जमा कराना चाहते हैं इस केस की ट्रांसफ़र के हवाले से, लेकिन जज इस कोर्ट के उन्होंने कहा कि क्योंकि जुर्म साबित हो चुका है लिहाजा वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सज़ा सुनाते हैं और उनकी दरख्वास्त ट्रांसफ़र की मुस्तरद करते हैं। इस तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 5 साल के लिए अब वो सियासत से नाअहल हैं। 3 साल की उन्हें कैद हुई है, 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ है, 1 लाख रुपये अदा नहीं किया तो फिर 6 माह कैद मजीद बढ़ सकती है। मजीद क्या रेमेडी है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास कि वो कानूनी चाराजोई कर सकें और अपने आप को नाअहली और सज़ा से बचा सकें? हमारे साथ मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, माहिर आईन व कानून। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर क्या रेमेडी इस वक्त है अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास कि वो मज़ीद इस तरह इस केस में उनको कोई रिलीफ मिल सकता है? जाहिर सी बात है आला अदालतों में जाएंगे, वहाँ क्या रवैया होता है अदालतों का इस तरह के फैसलों के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मेन उनका जो इशू होगा वो है, उनके पास नेचुरली वो हाई कोर्ट में उसकी अपील करेंगे, क्योंकि देखिए 3 साल की सज़ा है, 7 साल से कम है, तो इनको ये उसके साथ एक अपनी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन भी लगाएंगे इनके वकला। और हो सकता है क्योंकि 7 साल से कम सज़ा है, इस कानून का मैक्सिमम सज़ा सेक्शन 174 में 3 साल की है, तो हो सकता है ये जब तक मेरिट पे केस ना चले उस वक्त ये हाई कोर्ट सस्पेंड कर दे सेंटेंस। सस्पेंड का मतलब सस्पेंड हो जाती है तो आदमी को एक तरह से बेल मिल जाती है। तो अब देखना यह है कि इनके केस में ये क्या होता है, वहाँ जाके अपील करते हैं और उस पर क्या बात होती है वहाँ हाई कोर्ट में। उसके नेचुरली उसका अगर वहाँ नाकामी होती है उसका अगला स्टेप जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसा ही होता है जैसा आप फरमा रहे हैं, तो इस दौरान जो उनकी नाअहली है वो भी ख़त्म, क्योंकि फैसला ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपकी सेंटेंस जो होती है, जिसकी आपको कितने अरसे की सजा होती है, वो सस्पेंड होती है, कन्विक्शन रहती है, तो आपकी नाअहली बरकरार रहेगी जब तक मेरिट पे फैसला होकर ये सेट असाइड नहीं होता। ठीक, और इस तरह के केसेस में हमारे यहाँ तो निज़ाम अदल जो है उसमें बड़ा वक्त लग जाता है, तो कितना वक्त आप समझते हैं कि इसमें लग सकता है कि दोबारा से आला अदालतों में, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो? जिस तरह से ये हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब की इतनी तेजी से चलाए, उम्मीद उनके वकीलों को यही करनी चाहिए कि हाई कोर्ट में इसकी समाअत भी उतनी तेजी से होगी। लेकिन ये तो देखना, ये वक्त बताएगा कि किस तरह से उनकी समाअत होती है। आपने खुद देखा कि उनके वकीलों को सुने बगैर, ठीक है आपने फरमाया उनका सुबह इंतजार किया, बाद में इंतजार किया, वो नहीं आए, उनकी तरफ से दरख्वास्त आई थी, वो दूसरे कोर्ट में बिजी थे, तो आप अमूमन ये होता है कि कोर्ट या तो केस को साइड कर रख देता है या उसमें तारीख दे के अगले दिन पे कर लेता है, मतलब कोई और तारीख दे देता है। मतलब ये कहीं हतमी ये नहीं था कि आज ही उनको फैसला करना था, लेकिन हम कई चैनलों से सुनते हुए आए थे कि 5 तारीख तक इस केस का फैसला हो जाएगा, और जो फैसला हो रहा था उसके बारे में बहुत सी चेमगोइयां हो रही थी कि फैसला आएगा और ये इनको सजा होगी और डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये भी तो देखने वाली बात है कि इस केस में वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ ने डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की हैं। ख्वाजा हारिस साहब पेश नहीं हो रहे, कभी इमरान खान साहब पेश नहीं हो रहे, कभी कोई और मसला, कभी केस ट्रांसफर करवा दिया जाए। तो अगर वो इतने क्लियर थे, जाहिर सी बात है ये फैसला सिर्फ एक अदालत में नहीं चल रहा है, ये अवाम की अदालत में भी चल रहा है, तो अगर वो इतने क्लियर थे तो उनको इस केस को लड़ना चाहिए था। ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो उन्होंने इस्तेमाल की गले नहीं पड़ गई उनके?
دیکھیے پڑھ بھی سکتی ہیں آپ جیسے فرما رہے ہیں، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھیے انہوں نے آپ کو ایک چیز مد نظر رکھنی پڑے گی، انہوں نے کئی اپلیکیشن دی کہ یہ جج جو ہیں یہ بائسڈ ہیں، یہ ہمارے حق میں ہماری بات نہیں سنتے. دو ہائی کورٹ نے ان کی اپلیکیشن کو کل بھی فیصلے سے رد کر دیا. سپریم کورٹ میں بھی یہ گئے اس چیز کے خلاف، وہاں بھی ان کو ریلیف نہیں ملی. تو ان کا ایک ایشو تو تھا کہ یہ جج صاحب جو ہیں یہ فیصلہ انصاف نہیں کریں گے، بائسڈ ہیں. تو جج صاحب نے اپنے آپ کو خود الگ نہیں کیا، ان کو اپریل میں لایا گیا تھا دوسرے ایک جج صاحب سے، جج ظفر اقبال صاحب، وہ اس کیس کو سنا کرتے تھے. ان کے بارے میں بھی تو تحریک خیر انصاف کا یہی موقف تھا، ان کی گیا. بھی ٹرولنگ کی جاتی تھی. پچھلے جو جج صاحب تھے ان کے بارے میں بھی یہی مجھے رویہ نہیں تھا، ان معلوم، کے بارے میں میں بھی آپ یہی کو بتا رہا رویہ ہوں تھا. کہ جج چینج اور پھر ہوا. سر جب اعلیٰ عدالتوں نے دیکھیے تحریک انصاف کے اس موقف کو نہیں سنا تو اس کا مطلب تو یہ کہ تحریک انصاف کا موقف مضبوط نہیں تھا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ مضبوط تھا یا نہیں تھا. ایک پارٹی ہوتی ہے وہ کہتی ہے مجھے جج پہ اعتماد نہیں ہے، تو یہ عام بات ہوتی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ دیکھیں ورنہ ہر کیس میں یہ بات ہوتی ہے. آپ نے سپریم کورٹ میں بھی دیکھا، وہاں بھی اعتراض کیا جاتا ہے جج صاحب کا. ریسنٹلی یہ کیس میں اعتراض کیا گیا، جج صاحب اٹھ کے چلے گئے، کیس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، ریکیوز کر لیا. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن جو پوائنٹ از دیٹ کہ اس ہائی کورٹ کے فیصلے کا ایک جو بھی فیصلہ کل ہوا اس کی ایک ریمیڈی اویلیبل تھی پی ٹی آئی کے پاس، وہ تھی سپریم کورٹ. اگر سپریم کورٹ میں چلے جاتے، لیکن آپ نے دیکھا جب کیس ہائی کورٹ میں بھی یا سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو یہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ صاحب پھر بھی کیس چلاتے رہتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے اگر کیس ہائر فورم پہ چلا جاتا ہے تو جو جج ہوتا ہے وہ ذرا روک لیتا ہے چیز، یہ ہو سکتا ہے وہاں سے فیصلہ ہے. اب کل جو فیصلہ ہے اس میں خاص طور پہ لکھا ہوا تھا، دو یہ لکھا تھا کہ میرٹ کے ساتھ وہ فیصلہ کریں گے. پہلی چیز ان کو فیصلہ کرنی تھی کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کی کورٹ کی جورسڈکشن بنتی ہے اس کیس کی نہیں، کیونکہ اس میں کمپلیننٹ آپ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا اور پھر ایک ڈیلے کا اس میں ایشو تھا. یہ دو لیگل پوائنٹس تھے جس پہ انہوں نے آج اپنے پچھلے آرڈرز کی بیسس پہ وکیلوں کو سنے بغیر اس پہ کہا کہ میں ان آرڈرز کو فالو کرتے ہوئے اپنا کہتا ہوں کہ میرے پاس جورسڈکشن ہے. اور یہی وہ دونوں فیصلے تھے جو ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر کے ریمانڈ کیا. اگر ان کا فیصلہ صحیح تھا تو پھر ریمانڈ کیوں کیا گیا کیس ان کے سامنے؟ اور کورٹ نے کہا کہ آپ اس پہ فیصلہ کریں. انہوں نے اس پہ فیصلہ نہیں کرا. انہوں نے کہا اپنے پچھلے فیصلے جو میرے پیچھے جو دونوں دفعہ دونوں چیلنج ہو چکے تھے انہی کے بیسس پہ میں اس کیس کا فیصلہ کرتا ہوں. اور میں کہتا ہوں کہ اور پھر میرٹ پہ جا کے فیصلہ کر دیا. جبکہ ایک اپلیکیشن اور پینڈنگ ہے جو ہائی کورٹ میں جس پہ کل فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کو اپنے صفائی کے گواہان کو لانے کی اپلیکیشن پینڈنگ تھی. تو ابھی تو وہ ایشو ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ ان کو صفائی کا موقع ملنا چاہیے، گواہان کو سننا چاہیے یا نہیں، کیونکہ جج صاحب نے ان کو گواہان کو لانے نہیں دیا گیا تھا. اس کے بغیر انہوں نے آج فیصلہ ہی سنا دیا. مگر بغیر سر وکیلوں کو میرا سوال وہی موجود ہے، ٹھیک ہے ان کو ایک ریلیف ملا ہائی کورٹ سے. کل بھی ان کی ایک پٹیشن تھی جس پر فیصلہ جو بھی آتا وہ ہم دیکھ لیتے، لیکن ایک ریلیف ملا تھا. تحریک انصاف جتنی مستعدی کے ساتھ اعلیٰ عدالتوں میں جا رہی تھی، وہاں پر پٹیشنز کر رہی تھی، اس عدالت سے وہ کترا رہی تھی. آج جب بلایا گیا تھا تو عمران خان صاحب ہوں چیئرمین تحریک انصاف یا ان کے وکلا، ان کو پیش ہونا چاہیے تھا، لڑنا چاہیے تھا، فائٹ کرنی چاہیے تھی. وہ اس سے بھاگ رہے تھے. تاثر یہ بن رہا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کو نہیں لڑ سکتے. نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی. دیکھیں انہوں نے ایک بڑے سیریس بات کہی ہوئی تھی جو میں پھر اپنے آپ کو دہرا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا وہ اس عدالت پہ ان کو اعتماد نہیں تھا. یہ ہوتا ہے لوگوں کو، آپ اپنی پریکٹس میں آپ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ آپ کو جج پہ اعتماد نہیں ہے یا نہیں، آپ اس کے لیے اپلیکیشن دے دیتے. وہ ان کی کل ریجیکٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہا کہ سنیں، لیکن ان کے پاس تھا کہ وہ سپریم کورٹ چلے جاتے یا چلے گئے یا نہیں گئے مجھے نہیں معلوم. لیکن ایشو یہ تھا کہ ان کو ان جج صاحب پہ اعتماد ہی نہیں تھا. ان کو کیونکہ باتیں جو ہو رہی تھیں اس سے لگ رہا تھا کہ یہ جج صاحب تو سزا دینے جا رہے ہیں. آپ کے چینلوں پہ یہ باتیں کلیئر باتیں ہو رہی تھی، لیکن جج کو پھر بھی شہادت کو دیکھ کے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں توشہ خانہ کیس میں اتنا ان کے پاس مواد تھا کہ پروسیکیوشن کے وٹنس پہ انہوں نے ہولڈ کیا ہے کہ پروسیکیوشن وٹنس نے بیونڈ آل ریزنیبل یہ ثابت کر دیا کہ مس ڈیکلیریشن ہوا ہے. لیکن پوائنٹ از دیٹ سر کہ جی ان کی وہ اپلیکیشن تو پینڈنگ تھی کہ ان کے صفائی کے گواہان کو آنا تھا تاکہ ان کی طرف سے بھی شہادت آ جاتی نا. دونوں سائیڈوں کو سن کے فیصلہ کرا جائے تو بہتر ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ یہ ون آف دا بیسک گراؤنڈ ہوگا. ہو سکتا ہے یہ کیس دوبارہ سے سیٹ اسائڈ ہو کے پھر ریمانڈ ہو جائے. کتنی گنجائش ہے سر اس کی؟ یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. جو چیز آپ بتا رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کتنا یقین ہے؟ مجھے تو یقین ہے کہ ہو سکتا ہے ہائی کورٹ اپنے جو کل کا فیصلہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات پوچھے کہ دیکھیں میں نے تو کہا تھا کہ آپ اس چیز میں فیصلہ، اگر وکیل صاحب نہیں بھی آئے تھے تو آپ اگلے دن فیصلہ کر لیتے یا جو کچھ بھی تھا. دیکھیے انصاف ہونا نہیں چاہیے، اس کو دکھائی بھی دینا چاہیے ہونا چاہیے. بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہوں کہ یہ لوگ اوائڈ کر رہے تھے، یہ نہیں کر رہے تھے. دیکھیں فیصلہ آپ کو دینا ہے، جج آپ ہیں.
آپ بے شک وہ بھاگ رہے تھے, آپ ان کو موقع دیتے اور آپ کہتے کہ جی کل آپ ٹھیک ہے, آپ وکیل صاحب بڑے سینئر وکیل صاحب آپ بزی ہیں کسی کورٹ میں اگلے دن رکھ رہا ہوں اس کیس کو, اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر میں سر آپ 40 سماعتیں اس کیس کی ہوئی ہیں, اور ان 40 سماعتوں میں بھی تحریک انصاف کا جو رویہ رہا وہ ہم کئی مرتبہ اس پر بات کر چکے میں کہ وہ کیا رہا. 40 سماعتوں کی بات نہیں کر رہا, میں کورٹ کے حتمی فیصلے کی بات کر رہا ہوں کہ جب فائنل سنوائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے ان کا صحیح تھا, پھر جج صاحب کو چاہیے تو ان پہ کاسٹ لگاتے, ان کو اریسٹ کرواتے, نان بیلیبل وارنٹس ایشو کرتے اگر وہ سمجھتے, ان کے اور طریقے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کیس کا فیصلہ کرنے جاتے ہو, دیکھیے وہ اوائڈنگ کی بات نہیں کر رہا, وہ غلط کیا نہیں کیا اس کی اپنی جج صاحب کے پاس طاقت ہے, اس کے بعد رولز کے اندر ہے, قانون کے اندر ہے کہ اس کو پینلائز کر سکتے ہیں, اگر کوئی آپ اگر کاسٹ لگا سکتے ہیں, جو بھی آپ کرنا چاہیں. لیکن آپ بیل بانڈ ان کے ریکال کر سکتے ہیں, ان کی اگر وہ وکیل کیس نہیں چلا رہے ہو, بھاگ رہے ہیں عدالت سے. لیکن جب آپ کیس کا فیصلہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ پہ یہ آپ کا فرض ہے, یہ قانون ہے, آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, انصاف کی بات کرتا ہے, فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے کہ دونوں سائیڈوں کو سن کے آپ فیصلہ کریں. ہو سکتا ہے آپ ان کے سننے کے بعد فیصلہ آپ کا یہی ہوتا کہ توشہ خانہ کیس میں وہ اپنے کی پروسیکیوشن کی بات مان لی, آپ کہتے کہ میرے پاس جورسڈکشن ہے, لیکن سن لیتے تو بہتر ہوتا تاکہ یہ کمپلیکیشن جو اب ان چیزوں پہ آرگومنٹ ہوگا وہ نہ ہوتی. بہت بہت شکریہ جناب عابد زبیری صاحب, گفتگو آپ نے سنی, اور ابھی چیئرمین تحریک انصاف کے پاس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جیسے فورم موجود ہیں, اپیلوں کے حق موجود ہیں, تو ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. آج پوری پاکستانی قوم نے یوم استحصال کشمیر منایا, آج اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. دنیا وہاں ترقی کرتی ہے جہاں پر امن ہوتا ہے, اور ہمارے خطے میں امن اسی وقت ممکن ہے جب کشمیر کا مسئلہ کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق اس کا حل نکلے. 5 اگست 2019 کا وہ سیاہ دن تھا جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی جو قانونی حیثیت تھی اسے اپنے آئین میں تبدیل کیا. اس نے انٹرنیشنل قوانین کو, معاہدوں کو, پاکستان سے ہونے والی جو بات چیت, جتنے بھی ادوار تھے ان سب کو نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ انٹرنیشنل قوانین کو پامال کرتے ہوئے اس نے یہ گھناؤنا اقدام کیا. اور اس کے نتیجے میں پہلے ہی سے جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور زیادتی اور جبر جاری تھا اس میں مزید اضافہ کر دیا. کشمیریوں کی جو نسل کشی تھی وہ تو جاری ہی تھی, ان کی جو آبادی تھی اس کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے اس نے کشمیر میں لوگوں کو لا کے آباد کرنا شروع کر دیا, اور مکمل طور پر اس نے کشمیر کو اپنا, مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے. پاکستان کا موقف شروع دن سے تھا, ہے اور رہے گا, اور وہ یہ کہ پاکستان برصغیر کا, کشمیر برصغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے, تو وہ تھا, ہے اور رہے گا. کشمیر ہماری شہرگ ہے, شہرگ تھی, ہے اور رہے گی. اور جب تک بھارت اپنی ہٹ دھرمی کے ساتھ, اپنی زیادتی کے ساتھ, اپنی دھونس کے ساتھ, اور اس زوم میں کہ وہ شاید ایک بڑا ملک ہے تو وہ جو چاہے اس خطے میں کر لے, یہ کوشش کرتا رہے گا, تو امن آنے والا نہیں ہے. اسی معاملے پر بات کریں گے. آج کا دن پوری قوم نے منایا استحصال مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب, آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں. سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر 2019 5 اگست جو اقدام بھارت نے کیا وہ اب تک ہمارے لیے ایک زخم بنا ہوا ہے. اس میں ہمارا جو رویہ رہا, جو ہماری کوششیں رہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا کو باور کرا سکیں اور مجبور کر سکیں بھارت کو کہ وہ اپنے اقدام سے پیچھے ہٹے؟ مسعود بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جو انٹروڈکشن میں اپنی چیزیں کہی ہیں ان کو کسی طرح بھی ڈیبیٹ تو کیا نہیں جا سکتا, بیکاز یہ ایک حقیقت ہے کہ بھارت نے جو 5 اگست کو جو کچھ کیا ہے وہ اس نے, ہم تو اس کے اوپر جو ہے احتجاج کرتے ہیں, ہمارا اور کشمیر میں رہنے والے لوگوں کا احتجاج بنتا ہے, لیکن اصل میں بھارت نے اپنے منہ پہ بہت بڑا تماچا مارا ہے. کیونکہ اگر آپ 1947 کی, آپ 2 نومبر 1947 کی نہرو کی تقریر اٹھا کے دیکھیں, اس کا آخری پیرا پڑھیں تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق اور کشمیری لوگوں کی خواہشات کے مطابق حل کریں گے. وہ اس لیے وہ کہتا ہے کہ 1951 سے جب انہوں نے کانسٹیٹیوشن اپنا بنانا شروع کیا تھا, اور اس کانسٹیٹیوشن کے اندر انہوں نے انیشیلی اس کو آرٹیکل 306A میں لے کے آئے تھے,
اس کے اندر جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا انہوں نے کشمیر کی جو پروویژن دی تھی اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن کی ریزولیشن نمبر 91 ریزولیشن نمبر 1951 میں آ گئی تھی، اور اس میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا تھا کہ کسی بھی طریقے سے کشمیر کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو آپ بنائیں گے تو اس کو یہ تصور نہیں کیا جائے گا کہ کشمیر کی لیجیٹیمیسی اور کشمیر کے لوگوں کی ول اور کشمیر کے لوگوں کی جو ایسپریشن ہے وہ ختم ہو گئی ہیں. تو یہ قدم جو ہے یہ لیگلائز قدم تصور نہیں کیا جائے گا اور کشمیر کا اسٹیٹس وہی رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے اندر جو انہوں نے جعلی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن بنایا جس میں اوریجنلی اگست کا مہینہ ہے اور اس کو کاٹ کے 26 اکتوبر کیا گیا، اور 26 اکتوبر کو جب یہ سائن ہوا تو انڈین آرمی جب فرسٹ سکھ ریجمنٹ بڈگام میں لینڈ کیا ہے تو اس نے آکوپیشنل آرمی کے طور پر اس دن لینڈ کیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ آکوپیشن اور ان لافل انیکسیشن اور کسی بھی جگہ کی ہو اس میں ہیگ ریزولیشن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ٹیریٹری جو آکوپائی کی جائے گی جب اس کے اوپر ہوسٹائل آرمی پلیس کی جائے گی تو وہ لیگلائز نہیں ہوگا. تو یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، دو پاکستان جو ہے وہ ہیگ ریزولیشن کا سگنیٹری نہیں ہے، بٹ ہیگ ریزولیشن جو ہے وہ آکوپیشن اینڈ ان لافل انیکسیشن کو بڑا کیٹیگوریکلی ڈیفائن کرتا ہے. اور پھر انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کا جو آرٹیکل 7 ہے وہ مہاراجہ کی طرف سے یہ کہتا ہے، وہ جعلی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے، وہ مہاراجہ کی طرف سے یہ کہتا ہے کہ یہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے اس میں یہ تصور نہ کر لیا جائے کہ میں انڈین کانسٹیٹیوشن کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں گا. اور اس کے اندر صرف چند فریزز تھے، چند ڈپارٹمنٹس تھے جس کے اوپر انڈیا کی جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے تحت وہ کنٹرول کر سکتا تھا، اب وہ بھی ختم ہو گیا. تو یہ تو انڈیا کی اپنی لیڈرشپ کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے جس وقت وہ آرٹیکل 3 سے اس کو جو ختم کرتے ہیں جس پہ لوگوں کی ول کے اوپر وہ جو ہے سر ہم ان کو کتنی بھی شرم دلائیں شرم تو ان کو نہیں آنی نا، مودی کو تو شرم نہیں آنی ہے، اس نے تو یہ بے شرمانہ اقدام کر لیا. وہ مودی آپ کچھ بھی کہتے رہیں لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ہم دفاعی اعتبار سے الحمدللہ منیمم ڈیٹرنس کی جو ہماری پالیسی ہے وہ بہت زبردست ہے، کوئی جاہریت کا تصور ہمارے اوپر نہیں کر سکتا، ہم بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ. لیکن یہ دنیا تو اکانومی کی دنیا ہے، یہ دنیا تو آپ کے مفادات کی دنیا ہے، تو اپنے مفادات کو دوسرے دنیا کے ساتھ جوڑنا، ان کو یہاں پیدا کرنا، ان کے ساتھ انگیج ہونا اور سفارتی طور پر بھارت کو کسی طرح سے مجبور کرنا، یہ اب کتنا مشکل یا کتنا آسان ہے؟ اس کی ایک چیز، ایک ریفلیکشن جو ہے نا، آپ نے ایک تو ہم اس چیز کو ڈپلومیٹیکلی بھی لے کے چلتے ہیں، بہت ساری ایمبیسیز کے اندر لے کے چلتے ہیں، باہر جو کشمیری رہ رہے ہیں وہ اپنے پروٹیسٹ کو ریکارڈ کرتے ہیں، ہمیں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا. اور اس کی ایک ایگزامپل جو ہے نا وہ منموہن سنگھ کے زمانے میں کچھ ورکنگ گروپس بنے تھے، ان ورکنگ گروپس نے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنائی تھی جس میں ڈی ملٹرائزیشن بھی تھی، ہیومن رائٹس انویسٹیگیشنز بھی تھی، اس کے بعد جو وہاں پہ ایکٹ لگے ہوئے ہیں تو 16 ہیومن رائٹس وائلیشن قوانین نافذ کیے گئے. یہ ان کے اپنے اندر ہوا تھا. ابھی انہی گائیڈ لائنز کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے. اکنامکلی دنیا ریلیٹڈ ہے لیکن کیا سوڈان کا مسئلہ جو تھا وہ اکنامک کی وجہ سے حل ہوا تھا؟ کیا باقی یہاں پہ مصیبت یہ ہے سب سے بڑی جو چیز روک رہی ہے دنیا کو کشمیر کا مسئلہ حل کرنے سے اور پاکستان کے سٹانس کو انٹرنیشنلی آگے لے کے چلنے سے. حالانکہ یہ جو آرٹیکل جب 5 اگست کو ہوا ہے اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ غلط کام ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کو جس طرح کیٹیگوریکلی اور جس طرح پرسویسیولی پرسو کرنا چاہیے اور وہی منموہن سنگھ والے جو ورکنگ گروپ کی ریکمنڈیشنز ہیں ان کو لے کے آگے چلنا چاہیے. اور ہمیں یہ صرف یہ جاننا چاہیے کہ صرف اکنامکلی نہیں، ڈپلومیٹکلی اور ایک سوشل انفراسٹرکچر جو ہوتا ہے نا اور جو سوشل کنڈیشنز کسی بھی علاقے کی ہوتی ہیں وہ آج کل پوری دنیا ان کے اوپر بات کرتی ہے. اور کشمیریوں کی جو سائیکلوجیکل اس وقت کنڈیشن ہے، جس وقت لوگ یہاں پہ وہاں پہ بیمار ہو رہے ہیں، عورتوں کا جس طرح ریپ ہو رہا ہے، اس کے اوپر ایک فلم بھی بنی تھی اوشن آف ٹیئرز کے نام سے جس کو ہمیں ان چیزوں کو دنیا کے سامنے اٹھانا ہے. ہم خود تو اٹھاتے نہیں ہیں چیزوں کو ویسیفورسلی، ہم ان کو ڈیبیٹ نہیں کرواتے، ہم ان کے اوپر سیمینارز نہیں کرتے، ہم ان چیز کو دنیا کے پرنٹ اور الیکٹرانک میٹیریل میں لے کے نہیں جاتے. تو بات یہ ہے کہ کشمیری بیچارے تو دبے
हुए हैं, उनके पास तो इंटरनेट भी नहीं है, उनको दबाया हुआ है, मारा हुआ है, रोजाना वहां पे 2 दुनिया में ममालिक है मसूद, याद रखिएगा, जो 12 साल से कम उम्र बच्चों को अपनी कैद में रखते हैं। एक इजराइल है जिसने 450 बच्चों को कैद किया हुआ है फलस्तीनियों को, और एक इंडिया है जिसने किश्तवाड़ में, श्रीनगर में बच्चों की जेल बनाई है। तो ये वो इश्यूज हैं जो दुनिया के सामने लाने की जरूरत है सर। हमें उस चीज को लेकर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। और ये समझना चाहिए हमें कि आज पाकिस्तान को माशी तौर पर, सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर और माशरे के तौर पर मुनज़्ज़म होने की पहले से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, न सिर्फ कश्मीर के लिए, अपने हर काम के लिए। हमारे बहुत से मसाइल हैं, उनको अगर हल करना है तो हमें इत्तेफाक पैदा करना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।